بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں اور ان کی آل پر۔ میں ہوں عقیل انجم اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عقیل انجم آفیشل۔ آج ہم پروفیسر ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی سے ملنے ان کے آفس میو ہسپتال شعبہ پین کلینک گئے۔ ڈاکٹر شہزاد کریم پین کلینک میں بلڈ کینسر، لیور کینسر، لنگڑی کا درد، فروزن شولڈر اور گردوں کے مریضوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے درد میں مبتلا مریضوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین اور اپنے تجربے کے ساتھ درد سے ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد کریم ایک خدا ترس انسان ہیں جو غریب مریضوں کو درد سے نجات دلانے کے لیے بالکل فری ان کا علاج کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ریسورس سے بھی مریضوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ لاہور میں یہ واحد سرکاری پین کلینک ہے جہاں درد میں مبتلا افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے اور میڈیکل کے شعبے میں آپ کیسے آئے؟ میں جی گجرات کا رہنے والا ہوں۔ اب تو لاہور میں پچھلی صدی سے لاہور میں ہی ہیں، تو آپ یہی کہ سمجھیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میں نے گریجویٹ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میری اسپیشلٹی ہے ریڈیولوجی۔ ہم لوگ انٹرونشن کرتے ہیں۔ میں نے پھر ایف سی پی ایس کیا، ایم سی پی ایس کیا، اور پھر اس کے بعد میرا جو سب سے زیادہ شوق ہے وہ پین مینجمنٹ ہے۔ تو پھر میں نے ایم ایس سی پین مینجمنٹ کی، اور اس کے بعد باقی شارٹ کورسز اور ٹریننگ ساری میری ملک سے باہر کی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ سرجیکل ٹاور میں آپ نے ایک پین کلینک کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ اپنا بنایا ہے، تو یہ پین کلینک ڈپارٹمنٹ ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ جو بیسیکلی پین کلینک ہے یہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ پہلے ہمارا جو پین کا کام ہے زیادہ تر ہمارے مختلف شعبوں کے لوگ کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی انجیکشن یا جو بھی پروسیجر کرتے ہیں کچھ دیکھ کے کرتے ہیں، مثلا سی ٹی اسکین کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ایم آر آئی کے ذریعے یا فلوروسکوپ، مختلف چیزوں سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹارگیٹ پہ ہوتی ہے، نشانے پہ ہوتی ہے، اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں۔ یہ آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ کب شروع کیا؟ یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا۔ اور اس میں جو مشین لگی ہوئی ہے یہ پاکستان کے اسٹیٹ آف آرٹ مشین ہے، شاید میرا خیال کہیں اور ہو نہ ہو یہ، لیکن یہاں پہ ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ہی، آپ کی کوششوں سے ہی یہ مشین یہاں پہ نصب ہوئی؟ نہیں، یہ مشین جی گورنمنٹ آف پنجاب نے لگائی تھی، اور اس میں کافی سال لگے تھے۔ یہ تقریباً 8-10 سال کا پروجیکٹ تھا جس میں سرجیکل ٹاور بنا، اس میں باقی مشینیں بھی لگیں۔ میں نے صرف اس مشین کو آ کے استعمال کیا ہے۔ فیسیلٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں صرف، اور اس کو ہم بیسیکلی یہ مشین کے ذریعے ہم دماغ کی اینجیوگرافیز کرتے ہیں، جو کہ وہ بھی پنجاب میں صرف ایک سینٹر اور ہے جو اینجیوگرافی دماغ کی کرتا ہے، دوسرا ہمارا سینٹر ہے۔ ہم اس مشین کو مختلف اور جگہوں پہ بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر طرح سے مریض کا فائدہ ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس مشین کے ذریعے آپ لوگوں کو پین میں کس یعنی مرض میں پین ریلیف دیتے ہیں؟ ہمارے پاس جو زیادہ پیشنٹس آتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک کمر کی درد کے ساتھ بہت لوگ آتے ہیں جن میں شیٹیکا شامل ہے یا باقی بیک ایک شامل ہے۔ باقی جوڑوں کی دردوں کے ساتھ، جوڑوں کی دردوں سے مراد کندھے میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یا باقی جوڑوں میں جو بڑے جوڑ ہیں ان میں۔ اور تیسرے مریض ہیں جو کینسر کے پیشنٹس ہیں۔ کینسر کا علاج تو ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں موجود ہے، کینسر پین کا علاج نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مریض، ہم مسلمان ہیں، مریض کینسر کو اللہ کی آزمائش سمجھ کے تو قبول کر لیتے ہیں، درد برداشت نہیں ہوتی۔ ہم اس درد کا کوشش کرتے ہیں علاج کریں کہ پیشنٹ کی جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے وہ پین فری ہو۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کینسر کا پیشنٹ آتا ہے، اس کو بہت زیادہ پین ہے، تو کیا اس کو آپ پین کلر لگا دیتے ہیں کہ جی آپ پین کلر لگا دیا ہے تو اب آپ کی درد دور ہو جائے گی، یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ عام طور کے اوپر جو کینسر کے پین کا ٹریٹمنٹ ہے وہ 2 طرح کے ہیں جو عام روٹین میں، ایک وہ جیسے آپ نے بتایا انجیکشن لگا دیا، دوسرا کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا، کوئی ایسی دوائی دے دی جس سے پیشنٹ سو گیا یا نیم بے ہوش ہو گیا۔ جی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان مشینوں کی مدد سے، جس میں سی ٹی اسکین بھی شامل ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی شامل ہے، وہ جگہ جہاں سے پین جنریٹ ہو رہی ہے، جہاں سے درد نکل رہی ہے، اس جگہ کو سن کر دیتے ہیں۔ لہٰذا درد کا جو مریض کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ کینسر کا علاج تو کینسر والوں نے کرنا ہے۔ جب درد نہیں ہوگی تو پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جائے گی، وہ اٹھ سکے گا، بات کر سکے گا، کھا پی سکے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ اپنے کسی محبت والے عزیز کو درد سے چیخے مارتے دیکھنا، کراتے دیکھنا ایک بہت
مشکل اور اذیت ناک عمل ہے جو نہ صرف مریض کے لیے بلکہ اس کے لواحقین کے لیے بھی بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جگر میں بھی بعض لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے اور پاکستان میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس ہاسپٹل میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہم ایون کہ پرائیویٹ ہاسپٹل بھی کہتے ہیں کہ جی ہم صرف اس کو آپ گھر لے جائیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو اس کی جو پین ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں، اس کا ریلیف دیتے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور بات بتانا چاہوں گا، ہم اس مشین کے ذریعے جگر کے کینسر کا بھی علاج کرتے ہیں۔ جگر کے کینسر اگر ایک حد سے بڑا نہ ہو تو ہم اس مشین کے ذریعے اس جگر کی اینجیوگرافی کرتے ہیں اور اس کینسر کو بند کر دیتے ہیں، اس کی خون کی سپلائی بند کر دیتے ہیں، اس کے خون کے جگر کے اندر اینٹی کینسر ڈرگ ڈال دیتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی جدید ترین طریقہ علاج ہے، اس سے جگر کا کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 رہے گی بات پین کی۔ ہاں جی بالکل، ہمارے پاس جگر کے کینسر کے، لبلبے کے کینسر کے، پتے کے کینسر کے، پیٹ کے مختلف جگہوں کے کینسر کے لوگ آتے ہیں درد کے ساتھ، تو ہم اس درد کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے رزلٹس ہیں ہمارے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ہی مہنگا علاج ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ایک سرکاری ہسپتال کس طرح مینیج کرتا ہے؟ یہ تو بہت مہنگا علاج ہوتا ہے، یعنی پین بھی، ریلیف بھی کسی کو دینا۔ ایک کینسر کا پیشنٹ ہے یا جگر کا پیشنٹ ہے تو اس کے لیے تو وہ انجیکشن اور پتہ نہیں کیا کیا مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کیسے آپ؟ دیکھیں یہ سب سے ضروری چیز اس علاج کے لیے وہ اکوپمنٹ ہے، وہ ہمیں سرکار نے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ڈسپوزیبل ہیں، جو جیسے آپ انجیکشنز اور باقی چیزیں ہیں، اس میں سے کچھ ہمیں گورنمنٹ سے مل جاتا ہے اور کچھ ہم خود ارینج کر لیتے ہیں، ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ ہماری ہیلپ کر دیتے ہیں، تو مریض کو یہاں پہ کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ وہ انجیکشن جو 60 70 80 ہزار روپے کے لگتے ہیں وہ ہم یہاں پہ فری آف کاسٹ لگاتے ہیں۔ اچھا، ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی اس کا کرتے ہیں علاج؟ جی ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں فیسلٹی مل جائے تاکہ یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو مزید آسانی ہو جائے، ان کا 1 روپیہ بھی نہ لگے، اور جو بڑے بڑے پروسیجر جن میں 2 4 5 لاکھ روپے پرائیویٹلی لگتے ہیں وہ یہاں پہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے فری ہو سکیں، ہم سارے وہ پروسیجر کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گھٹنوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس کے گھٹنے خراب ہو جائیں تو وہ چینج کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں، تو کیا ایک بندہ پین میں تڑپ رہا ہے، اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ اس کو بدلا سکے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم گھٹنوں کے درد کا علاج بھی کرتے ہیں، بلکہ گھٹنوں کے درد کا ایک اور جدید علاج ہے جس کو PRP کہتے ہیں۔ پھر خاص طریقے سے بلڈ نکال کے اس کو پریپیئر کر کے گھٹنوں میں لگایا جاتا ہے، جس سے گھٹنوں کی نہ صرف درد ختم ہو جاتی ہے بلکہ گھٹنوں کے اندر جو کارٹلیج اندر سے خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو لوگ کسی وجہ سے آپریشن نہیں کرا سکتے، جن کو انیستھیزیا نہیں مل سکتا، جن کی عمر زیادہ ہے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو درد میں تو نہیں چھوڑ دینا، تو ہم ان کا علاج یہاں پہ کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کو شفا دے اور وہ دردیں بہت لوگوں کی بہت بہتر بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا ویسے فروزن شولڈر بھی ہمارے یہاں عام ہے، تو یہاں پہ اس کا بھی علاج ہوتا ہے؟ جی بالکل، فروزن شولڈر کو ہم پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کے بعد فروزن شولڈر میں شولڈر کے اندر یا شولڈر کے باہر مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے انجیکشنز لگتے ہیں، تو وہ لگا کے ہم فروزن شولڈر کا بھی یہاں پہ علاج کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین میں یہ عام ہوتا ہے کہ جب 40 کے قریب وہ پہنچتی ہیں تو ان کی باڈی میں پین ہوتی ہے مختلف جگہ پہ، کبھی وہ کہتی ہیں میرے یہاں ہو رہی ہے، کبھی کہتی ہیں کمر میں ہو رہی ہے، کبھی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا بھی علاج ہوتا ہے یا وہ کیا، ان کا کاز کیا ہوتی ہے پین کی؟ جو خواتین میں پٹھوں کی دردیں ہوتی ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں فائبرومائلجیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی خاتون کے پٹھے کمزور ہیں، وہ ذرا سی ایگزرشن سے، ذرا سے اسٹریس سے ان میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ خاص طور پہ خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں، جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کو یہ دردیں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ درد نہ تو کسی الٹرا ساؤنڈ میں آتی ہے، نہ بلڈ کے ٹیسٹ میں آتی ہے، نہ CT اسکین اور MRI میں آتی ہے، لیکن یہ دردیں ہیں۔ اسی لیے میں دوبارہ لفظ استعمال کروں گا، ان کو فائبرومائلجیا کہتے ہیں۔ ہم اس درد کا بھی یہاں پہ علاج کرتے ہیں، کیونکہ اندر چھوٹے چھوٹے گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں پٹھوں کے اندر، جو کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں۔ ان گٹھلیوں کے اندر اگر ان کا علاج کر دیا جائے تو درد کا سورس ختم ہو جائے گا، تو درد بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جتنے بھی مطلب کینسر کا پین ہے، گردوں کا، لیور کا یا کوئی اور ہے، تو اس میں آپ خود اس کا کرتے ہیں یا کہ آپ کے ساتھ ٹیم ہے؟ جی میرے ساتھ ٹیم ہے، سارا کام تو میں خود نہیں کر سکتا، لیکن وہ ٹیم کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، دوسرا وہ ٹرین ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی جیسے کہ میں نے دیکھا آپ خود ہی کر رہے تھے اکیلا سارا، وہ ایک خاتون کی غالباً گھٹنے کا تھا شاید، جی وہ آپ کر رہے ہیں؟ ہاں، اس میں ہوتا ہے کہ جو تھوڑا ہائی ٹیک پروسیجر ہوتا ہے وہ پھر میں اکیلا کرتا ہوں، وہ لیکن وہ ساتھ ساتھ آبزرو کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کی وہ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کر لیں گے، تو پھر ہم ان کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں تاکہ کل کو وہ بھی ٹرین ہو کے
آگے یہ کام اور جگہوں پہ جا کے بھی کر سکیں. اچھا جیسے یہ تو میجر ہے بتایا کہ گردوں کا، لیور کا، اور یہ اس کے علاوہ کیا کیا یہاں پہ کون کون سی پین کا یہاں پہ آپ علاج کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ جو پین کے علاوہ ہم اور بہت کام کرتے ہیں جی. وہ ایک مائگرین ہوتی ہے لوگوں کو سر میں، مائگرین کا جی مائگرین کا علاج بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں. پھر لوگوں کو، خواتین کو بچے دانی میں رسولیاں بن جاتی ہیں جس کو فائبرائڈ کہتے ہیں. عام طور کے اوپر فائبرائڈ کا علاج صرف یہ ہے کہ یا تو رسولی کو نکال دو یا بچے دانی ہی نکال دو. ہم یہاں پہ بغیر بے ہوش کیے اسی طرح اینجیوگرافی کے ذریعے فائبرائڈ کا بھی علاج کرتے ہیں، جس سے 1 سے 1.5 گھنٹے کا پروسیجر ہے. اس کے بعد مریض شام تک یہاں پہ رہتا ہے، ایک آدھ دن بعد وہ گھر چلا جاتا ہے اور اس کا فائبرائڈ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. نہ تو اس کو بچے دانی نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس کی ینگ بچی کسی کی بچے دانی نکال دیں تو اس کی آگے پریگننسی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم اس طریقے علاج سے اس کی بچے دانی بھی بچ جاتی ہے اور پریگننسی ہونے کے مواقع بھی برقرار رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے یہ بتائیے گا کہ بعض لوگوں کے سر میں بڑا شدید درد ہے، ایک تو مائگرین ہوتا ہے، ایک ویسے ہی لوگوں کا وہ رہتا ہے، تو اس کا بھی یہاں پہ ہوتا ہے جی کچھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ ہمیں ریڈیولوجی میں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ درد کی وجہ معلوم کی جائے. ٹھیک ہوگا. بعض اوقات لوگوں کو سر کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے، کسی کو سر کے اندر کوئی بلیڈ ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہم تو یہاں پہ سی ٹی اسکین بھی کر سکتے ہیں، MRI بھی کر سکتے ہیں، باقی الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ جس نوعیت کا درد ہے، جو اس کی وجہ ہے، ہم اس وجہ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وجہ ٹھیک ہوگی تو درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا بڑا مطلب آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دے، تو یہ لیکن عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی اویئرنیس کیسے لوگوں تک کریں کہ لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچے؟ کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم صحافی ہیں، ہمیں نہیں پتہ. تو اس کی اویئرنیس کے لیے جو سب سے بڑا اور بیسٹ سورس ہے وہ آپ لوگ ہیں. ہم لوگ ہر جگہ جا کے بتا نہیں سکتے. آپ لوگوں کی ماشاءاللہ پہنچ بہت دور تک ہے. آپ ریٹن میڈیا میں بھی ہیں، آپ پرنٹ میڈیا کے علاوہ جو ڈیجیٹل میڈیا اس میں بھی ہیں. تو یہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ لوگوں تک دور تک یہ پیغام پہنچے. جو بیچارہ بندہ کسی کونے خدرے میں، شہر کے، ملک کے کسی کونے خدرے میں اس درد سے، شدت سے تڑپ رہا ہے، تو ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں. آئیں ہم سے رابطہ کریں اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ ان کی درد دور کی جائے، اور اس ثواب میں جو اس میں شامل ہوگا اپنے حصے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ کہ آپ گورنمنٹ آف پنجاب سے یا پورے گورنمنٹ آف پاکستان سے کچھ اپنا پیغام میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے یہ جو شعبہ ہے اس کو اور تھوڑا فیسیلیٹیٹ کریں، کچھ اور تھوڑی سہولتیں دیں تاکہ آپ اور بہتر طریقے سے غریب عوام کا، کیونکہ پاکستان میں موسٹ آف 80% لوگ غریب ہی ہیں، تو ان کی کچھ خدمت ہو سکے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہم اس میں سامان استعمال کرتے ہیں اس کی ہمیں وافر مقدار دی جائے، تو جو مریض واپس جاتے ہیں ان کو بھی وہ واپس نہیں جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، کوشش تو ہماری پوری ہوتی ہے کہ یہاں سے ایک بندہ بھی واپس نہ جائے، لیکن چند چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں جو ہم اپنی جیب سے لینا مشکل ہو جاتا ہے. اول 3 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کی چھوٹی چھوٹی بوتلز آتی ہیں جو علاج میں استعمال ہوتی ہیں، وہ نہیں آپ ہر دفعہ لے. اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ سینٹر ایک ہے. اس جیسے سینٹر میرے خیال میں ہر بڑے شہر میں ہونے چاہیے تاکہ لوگ یہاں سے ٹرین ہو کے نکلیں اور اپنے شہر میں اپنی دردوں کو دور کریں. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو جناب.